السلام علیکم پیارے بچوں، سارے بچوں۔ آج ہم 8 کلاس کی سائنس کی بک سٹارٹ کریں گے اور اس کا یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بار دوبارہ یاد کروا دوں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے اکیڈمی نہیں جا سکتے یا جانا نہیں چاہتے اور وہ ان چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر ان کو یہ سہولت میسر ہو، کیونکہ اب انٹرنیٹ ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہے، ہر ایک گھر میں موجود ہے، تو اس کا یہ بہت زیادہ ایک پازیٹیو بینیفٹ ہوگا، بڑا اچھا فائدہ ہوگا اگر آپ اس چیز کو یوز کریں، اور ساتھ میں آپ کے کانسیپٹس بھی کلیئر ہوں گے۔ اس کا مقصد آپ کو رٹا لگوانا ہرگز نہیں ہوگا، یا ایگزام کے حوالے سے آپ کو کوئی ایکسرسائزز وغیرہ کروائی جائیں، اس میں بھی شاید اتنا زیادہ نہ ہو، لیکن اصل مقصد یہ ہوگا کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ سکے، آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو، کیونکہ نیکسٹ آپ جتنا بھی آگے جائیں گے آپ نے ان چیزوں کو زیادہ ڈیٹیل سے پڑھنا ہے۔ یہ بڑا اس میں بنیادی سی چیزیں ہیں ابھی اور بڑے بیسک لیول پہ ہیں، اس لیے ان کو ٹھیک طرح سے سمجھنا، ذہن نشین کرنا آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 ہے ہیومن آرگن سسٹم۔ اس کا میں آپ کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں۔ یہ 3 لفظ ہیں اور تینوں مختلف ہیں ایک دوسرے سے، اور پھر یہ اکٹھے کیسے ہوتے ہیں۔ ہیومن مینز انسان، انسان کا مطلب ہم لوگ جتنے بھی انسان موجود ہیں، یہ ان سب کے بارے میں ہے۔ دوسرا لفظ ہے اس میں آرگن۔ آرگن کہتے ہیں کسی بھی ایک حصے کو، جسم کے کسی ایک حصے، جیسے ہمارا ایک بازو ہے، جیسے ہماری ٹانگ ہے، یا ہمارا دل ہے، پھیپھڑے ہیں، گردے ہیں، دماغ ہے، یہ سارے ہمارے آرگنز ہیں۔ آگے ہے سسٹم۔ سسٹم کسے کہتے ہیں؟ سسٹم کا مطلب ہے کوئی کام، کوئی نظام جو اس طرح سے چلے کہ اسے باہر سے کسی ہیلپ کی، کسی سپورٹ کی ضرورت نہ پڑے اور وہ اپنے عمل کو خود بخود آگے چلاتا جائے۔ جیسے ہمارا کھانا کھانے کا سسٹم ہے، جیسے خوراک کو ہضم کرنے کا نظام ہے، جیسے ہمارا سانس لینے کا نظام ہے، جیسے ہمیں نیند آتی ہے، جیسے ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یہ سارے ایسے کام ہیں جو ہم خود جان بوجھ کے نہیں کرتے، لیکن یہ ہماری ہیلپ کے بغیر، ہماری سپورٹ کے بغیر خود ہی چلتے رہتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں سسٹم یا نظام۔ اب تینوں چیزوں کو دیکھتے ہیں، یعنی ہیومن آرگن سسٹم کیا ہے۔ انسانی جسم کے اندر جتنے بھی پرزے ہیں وہ آپس میں مل کر کون کون سا نظام چلاتے ہیں، اور اس طرح چلاتے ہیں کہ ان کو باہر سے کسی بھی ہیلپ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثلا ہمارے پورے جسم میں خون گردش کرتا ہے، تو ہم یہ سوچ سمجھ کے خود سے دل کو دھڑکنے کا نہیں کہتے، یہ ایک آٹومیٹک خودکار سسٹم ہے جو چلتا رہتا ہے۔ تو ہم اس چیپٹر میں انشاءاللہ یہ پڑھیں گے کہ انسان کے اندر کون کون سے سسٹمز ہیں اور اس سسٹم کے کون کون سے آرگنز حصہ ہیں جو آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلتے ہیں، تو ہمارا وہ نظام چلتا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں۔ SLOs کیا ہے اس کے، یعنی اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز، کہ یہ چیپٹر اس میں مین ٹاپکس کون کون سے ہیں، یا یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد آپ کو کن کن چیزوں کے بارے میں نالج آ جائے گا۔ اس کا سب سے پہلا جو ٹاپک ہوگا وہ ہوگا ہمارے نروس سسٹم سے متعلق۔ ڈسکرائب دا اسٹرکچر آف اینڈ فنکشنز آف نروس سسٹم۔ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ہمارا نروس سسٹم بنا کن چیزوں سے ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ڈسکرائب دا ورکنگ آف دا نروس سسٹم، کام کیسے کرتا ہے۔ ایکسپلین ریفلیکس ایکشن ود این ایگزامپل۔ ریفلیکس ایکشن کیا ہے، یہ ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ ڈفرینشیٹ بٹوین والنٹری اینڈ انوالنٹری ایکشنز، کہ والنٹری اور انوالنٹری، یعنی وہ کام جو ہم سوچ سمجھ کے کرتے ہیں اور وہ کام جو ہم غیر ارادی طور پہ کرتے ہیں، یہ کیا ہے اور ان میں کیا فرق ہے۔ ڈیفائن ایکسکریشن، یہ ایکسکریشن کیا ہے۔ ڈرا اینڈ لیبل ہیومن ایکسکریٹری سسٹم، جو انسان کا ایکسکریٹری سسٹم ہے اس کی تصویر بنائیں اور اس کے
حصوں کے ہم نام بتا سکیں۔ ڈسکرائب دا رول آف کڈنی ان ایکسکریشن آف نائٹروجنس ویسٹ، کیسے ہمارے جسم سے نائٹروجنس ویسٹ کو، فالتو مادوں کو ہماری کڈنی صاف کرتی ہے، نکالتی ہے۔ انویسٹیگیٹ دا پاسبل کاز آف مال فنکشننگ آف کڈنیز، پتہ کر سکیں، سیکھ سکیں کہ ہماری کڈنیز یا ہمارے گردے کیسے خراب ہوتے ہیں۔ سجیسٹ ٹیکنیکس ٹو کیور پرابلمز آف کڈنیز، ہمیں کچھ پتہ چلے، کچھ چیزیں سیکھ سکیں، ایسی ٹیکنیک سیکھ سکیں جو ہمارے گردوں میں خرابی کو روکنے میں ہماری مددگار ہوں۔ In previous classes, we have learned about various organs and their functions in human body. پچھلی کلاسز میں ہم نے پڑھا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر کون کون سے آرگنز ہیں اور وہ کون کون سے کام کرتے ہیں۔ In this chapter, we will study the functions of human brain. اس چیپٹر میں ہم پڑھیں گے کہ ہمارے جسم کے مختلف حصے کیا کام کرتے ہیں، جیسے ہمارا دماغ ہے، اسپائنل کارڈ ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اینڈ نروز، اور دوسری ہماری نروز ہیں وچ کانسٹیٹیوٹ نروس سسٹم، جن کو ملا کے ہمارا نروس سسٹم کام کرتا ہے۔ کڈنی کے بارے میں پڑھیں گے، دیئر رول ان ایکسکریشن، ہمارے جسم سے کام کی چیزیں حاصل کرنے میں اور فالتو چیزیں نکالنے میں یہ کیسے مدد کرتی ہے۔ کڈنی پرابلمز کون کون سی ہو سکتی ہیں، اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ ول آلسو بی ڈسکسڈ، اور اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ چیپٹر بہت زیادہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور فائدہ مند بھی ہوگا۔ سب سے پہلا ہم جو اس چیپٹر کو سٹارٹ کریں گے، اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے نروس سسٹم ہے۔ نروس سسٹم کیا ہے؟ وین ایور اے پرسن گیٹس انجری آن ہز فٹ، جب بھی کسی بندے کے پاؤں پہ زخم لگتا ہے، وائل واکنگ، جب وہ چل رہا ہوتا ہے، he feels pain، اسے درد محسوس ہوتا ہے، and his hand immediately reaches the injured site، اور اس کا ہاتھ اسی وقت اس زخم کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ یعنی آپ چلتے ہوئے جا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں کوئی کانٹا لگا ہے یا کوئی چیز چبھ گئی ہے، تو آپ درد محسوس کریں گے اور اس وقت آپ کا ہاتھ اس جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ Who asked the hand to reach the site؟ اب آپ کے ہاتھ کا اس جگہ پہ پہنچ جانا یہ کیسے ہوا؟ In fact, there is an organ system in our body which comes messages from one part of the body to another۔ ہمارے جسم میں ایک پورا آرگنز کا سسٹم ہے جو میسیجز کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے کے جاتا ہے، اینڈ کوآرڈینیٹ باڈی فنکشنز، ہمارے جسم کے جو فنکشنز ہیں، کام ہیں، ان کو چلاتا ہے۔ دس سسٹم از کالڈ نروس سسٹم، اسی سسٹم کو ہم نروس سسٹم کہتے ہیں۔ ہیومن نروس سسٹم کنسسٹ آف سینٹرل نروس سسٹم اور CNS۔ جو انسانی نروس سسٹم ہے اس میں سب سے اہم جو ہے وہ سینٹرل نروس سسٹم ہے، جس کو CNS سے بھی ظاہر کیا جاتا ہے، اینڈ پیریفرل نروس سسٹم، جس کو PNS سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ فگر 1.1 یہ اس کو شو کر رہی ہے۔ The central nervous system is composed of brain and spinal cord۔ اس کے دو حصے ہیں، ایک ہمارا دماغ ہے اور ایک ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے۔ Peripheral nervous system consists of a network of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body۔ یہ اصل میں ایک ایسے پورا جال ہے نروز کا جو پورے جسم کو ہمارے دماغ کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے، رابطہ کرواتا ہے۔ یہ وہ سسٹم ہے سارا جو دکھایا گیا ہے، یہ ہمارے اسپائنل کارڈ ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہ ہمارا برین ہے جہاں سے سسٹم میں سارے میسیج آتے جاتے ہیں۔ یہ ہمارا سینٹرل نروس سسٹم برین اور اسپائنل کارڈ سے بنتا ہے۔ اب اس میں جو نروز کا جال ہے وہ ہمارے پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کہیں پہ بھی آپ کو جسم پہ کوئی چیز ٹچ کرتی ہے، آپ کو محسوس ہوگا بغیر دیکھے۔ اگر آپ کھڑے ہیں
سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن بیک پہ کوئی آ کے آپ کو چیز ٹکراتی ہے تو آپ کو اسی وقت محسوس ہوگا کہ کچھ چیز میرے جسم کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے، بلکہ بعض اوقات تو یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا تھا۔ تو یہ سارا اس نروس سسٹم کی وجہ سے ہے، جو پورے جسم کے اندر ہمارے اس کا جال بچھا ہوا ہے، اور جیسے ہی کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس کی اطلاع فوری طور پہ ہمارے دماغ کو دی جاتی ہے۔ یہ ہے نروس سسٹم کا ہلکا سا تعارف۔ اس کی باقی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا اس کو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں، اگر کوئی سوال ہو آپ کے پاس، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ یوزفل ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔